میرے مصطفیٰ دعوت و ہدایت کی ایک حسین شفق لے کر میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدھی بات ٹی وی چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں عزیز بلگامی. ناظرین فکر و فن شعر و سخن کے آغاز کے ایک سال بعد پہلی بار ایسا ہوا کہ فکر و فن شعر و سخن کا 55واں ایپیسوڈ نشر نہ ہو سکا. جو بھی رکاوٹیں پیدا ہوئیں اس کی تفصیل سیدھی بات ٹی وی چینل کے دیگر پروگراموں میں پیش کی جاتی رہی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم تمام طرح کی رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے 55ویں قسط آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے قابل ہو سکے ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارے پروگرام کو نظر بد سے بچائے. آمین. ناظرین کورونا وائرس کی آفت سے سہمی ہوئی دنیا کے سارے کام ٹھپ نظر آتے ہیں، لیکن انسانی زندگی کے سفر کو کسی صورت جاری رہنا ہے. ادب بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے. آج ہم کولکاتہ مغربی بنگال کے معروف شاعر و افسانہ نگار جناب رئیس اعظم حیدری کی فکر و فن شخصیت اور حیات و خدمات پر ایک ادبی فیچر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. رئیس احمد صاحب کی نظر یہ 4 مصرے میں کر رہا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ رئیس فکر و نظر آپ کی ہے تابندہ، رئیس فکر و نظر آپ کی ہے تابندہ، سخن ہے آپ کا بنگال کا نمائندہ، سخن ہے آپ کا بنگال کا نمائندہ، ہے جاندار قلم حیدری جلال لیے، ہے جاندار قلم حیدری جلال لیے، خدا کرے کہ ہو فن آپ کا درخشندہ، خدا کرے کہ ہو فن آپ کا درخشندہ. ناظرین 64 سالہ محترم رئیس احمد صاحب جو رئیس تخلص کے ساتھ رئیس اعظم حیدری کے قلمی نام سے مشہور ہیں، ایک محنت کش اور بلند حوصلہ شخصیت کے مالک ہیں. ان کی پیدائش حیدر گنج کڑاہ بہار کی ہے. یہیں مدرسہ ضیاء العلوم سے بنیادی تعلیم حاصل کی. مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے بی اے کیا اور عربی اور اردو میں نیشنل کونسل برائے فروغ اردو زبان سے ڈپلومہ بھی کیا. 2 قابل تعلیم یافتہ بیٹوں اور 2 ہونہار تعلیم یافتہ بیٹیوں کے نامور والد محترم جناب رئیس اعظم حیدری 10-12 سال کی عمر سے ہی بیت بازی، قوالی، مشاعرے کی محفلوں کی اولین صفوں میں بیٹھ کر داد و تحسین کی شکل میں شاعری کے شوق و ذوق کو پروان چڑھایا. خاندانی پس منظر یہ ہے کہ موصوف کے بڑے ابو شاعر تھے، والد محترم مقرر تھے، بڑے بھائی ڈاکٹر تھے اور دوسرے ایک بھائی اسٹیشن ماسٹر اور ایک بھائی عالم دین تھے. اس سارے پس منظر نے رئیس احمد صاحب کو رئیس اعظم حیدری بنا دیا.
پہلا افسانہ کلکتہ کے روزنامہ اخبار اقرا میں شائع ہوا۔ شاعر و ادیب شفیق الدین شایاں نے شعر کہنے کا مشورہ دیا۔ ممتاز غازی پوری، مولانا ایوب پیامی، فیار عظیم آبادی، حلیم صابر جیسے اساتذہ کی رہنمائی حاصل ہوئی۔ فن شاعری کا درس نامور ماہر علم عروض فصیح احمد ساحر سے لیا۔ اپنے گہرے مطالعے کے ذریعے ایتائے خفی، ایتائے جلی، شتر غربہ، تنافر صوتی، ذو بحرین، تذکیر و تانیث، حشو قبیح، حشو ملی کے راز ہائے سربستہ معلوم کیے۔ ایک عربی اور ایک اردو مکتب اپنے ذاتی خرچ سے گزشتہ 3 سالوں سے چلا رہے ہیں۔ اردو خود پڑھاتے ہیں۔ شاعری کی جتنی اصناف ہیں قریب سب پر طب آزمائی کر چکے ہیں، جیسے حمد، نعت، منقبت، غزل، نظم، پابند نظم، مسدس، آزاد نظم، توشیحی نظم، دوہا، غزل، رباعی، قطعات، نثری نظم، غزل، قرآن منظوم، گیت، ہیکو، ماہیہ، قطع، طنز و مزاح وغیرہ وغیرہ۔ ہندوستان گیر سطح پر مختلف علاقوں میں آل انڈیا مشاعرے پڑھے۔ ٹی وی چینلوں مثلاً DD1، تازہ ٹی وی، دوردرشن I+ ممبئی، 421 ممبئی کے علاوہ آل انڈیا ریڈیو پر اپنا کلام پیش کیا۔ رسائل و اخبارات جیسے آج کل روح ادب، پیش رفت، انقلاب، قومی تنظیم، اخبار مشرق، سہارا وغیرہ میں غزلیں شائع ہوئیں اور اب بھی ہو رہی ہیں۔ موصوف کے اعزاز میں میراتھن مشاعرہ UP نوئیڈا منعقد ہوا۔ مغربی بنگال اردو اکیڈمی، سید عبدالمہیمن انسٹیٹیوٹ حیدرآباد، اتحاد سوسائٹی کولکتہ، بزم اسنام وشاکھاپٹنم، تحریک ادب اردو تمل ناڈو، بزم اتحاد نالندہ بہار شریف اور دیگر اداروں نے اعزازات سے نوازا۔ تلنگانہ اسٹیٹ سے ڈاک ٹکٹ بھی جاری ہوا۔ سال رواں میں ایک مجموعہ غزلیات کی اشاعت پیش نظر ہے۔ حمد، نعت، رباعی، نظم اور قطعات پر مشتمل ایک کتاب کی اشاعت کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ اکثر اس بات کو لے کر نالاں رہتے ہیں کہ ایک طرف اردو زبان و ادب تعصب کا شکار ہے، وہیں اردو شعراء و ادبا بھی اسے نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں۔ جو مشاعروں و سیمیناروں میں شرکت سے لاکھوں روپے کماتے ہیں مگر اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھاتے ہیں، جو بجائے خود غلط نہیں لیکن استثنائی صورتحال کو چھوڑ کر ایسے احباب اردو زبان سکھانے کا نظم نہیں کرتے، جبکہ اردو بر صغیر سے نکل کر یورپ تک جا پہنچی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اردو خود اپنی داخلی قوت کے بل بوتے پر قائم ہے اور رہے گی، اور اس کا مستقبل نہایت ہی تابناک اور روشن ہے۔ 4 مصرعے ان کے پیش کر رہا ہوں۔ مجھے بصورت تحریک کوئی لکھے گا، میری غزل کی بھی تفسیر کوئی لکھے گا، کمی نہیں ہے میاں مصلحت پسندوں کی کہ تیرگی کو بھی تنویر کوئی لکھے گا۔ مجھے بصورت تحریر کوئی لکھے گا، میری غزل کی بھی تفسیر کوئی لکھے گا، کمی نہیں ہے میاں مصلحت پسندوں کی کہ تیرگی کو بھی تنویر کوئی لکھے گا۔ ہم کھگڑیا بہار کے محترم مصلح الدین کاظم کے شکریہ کے ساتھ محترم رئیس اعظم حیدری صاحب کی یہ ساری تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ ناظرین، آئیے ہم براہ راست رئیس صاحب سے کچھ سوالات کرتے ہیں اور ان کے خیالات معلوم کرتے ہیں۔ محترم رئیس صاحب، آپ کی نظر میں شاعری کیا ہے اور آپ شاعری کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ میری نظر میں شاعری ایک عبادت ہے،
इसे मैं इबादत समझकर ही शायरी करता हूँ। पता नहीं कौन सा शेर कारी के दिल में उतर जाए और वो शेर उसके लिए मिसाल राह बन जाए। शुक्रिया रईस साहब। अब एक और सवाल का जवाब इनायत फरमाएं। ये बताएं कि उर्दू शायरी में शेरी फ़न का क्या मकाम है और आप इस बारे में क्या सोचते हैं? उर्दू शायरी में शेरी फ़न का वही मकाम है जिस तरह कोई भी ज़बान को सीखने पढ़ने के लिए कवायद का जानना ज़रूरी है, उतना ही शायरी के लिए फ़न का जानना ज़रूरी है। अगर कोई भी शायर फ़न नहीं जानता है तो वो मुकम्मल शायर नहीं हो सकता। वज़्न बहार तख्ती को नहीं जानने से शेर ही नहीं गा सकता। इसलिए शायरी में फ़न का मकाम बहुत बड़ा है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। रईस साहब, एक और सवाल करना चाहूँगा और वो ये कि मगरबी बंगाल की मौजूदा अदबी सूरत हाल क्या है? चूँकि आप मगरबी बंगाल के ही मुतवत्तिन हैं, आपने बहुत करीब से सारी चीज़ों को देखा है, तो इस वक्त मगरबी बंगाल की अदबी सूरत हाल क्या है? मगरबी बंगाल की मौजूदा अदबी सूरत हाल बहुत बेहतर है, जबकि ये सूबा बंगला ज़बान वालों का है। हमारे यहाँ उर्दू, हिंदी, बांग्ला और उड़िया ज़बान वालों की तादाद भी बहुत है। यहाँ की उर्दू एकेडमी इस मामले में बहुत फ़ाल है। जहाँ एकेडमी इस तरह का प्रोग्राम करती है, वहीं शोरा व अदबा की किताबें भी शाये करती है और एजाज़ इकराम से नवाजती रहती है। मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के अलावा बहुत सारी तंजीमें भी रोज़ाना कहीं ना कहीं अदबी प्रोग्राम करते रहती हैं। इसके अलावा मगरबी बंगाल के बहुत से मदरसों में भी अदबी प्रोग्राम होता रहता है। इस वजह कर यहाँ की अदबी सूरत हाल और सूबों से बहुत बेहतर है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम। अच्छा, आप हमारे प्रोग्राम फ़िक्र फ़न शेर व सुखन को देखते ही रहते हैं और हर प्रोग्राम पर अपनी राय भी देते रहते हैं। हम चाहेंगे कि आप फ़िक्र फ़न शेर व सुखन पर अपने तासुरात हमारे नाजरीन के गोश गुजार फरमाएँ। फ़िक्र फ़न शेर व सुखन अदबी प्रोग्राम की जितनी भी सराहना की जाए कम है। आपके अनथक कोशिशों से ये बरकी प्रोग्राम दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता जा रहा है, इसमें दो राय नहीं है। जिस तरह आपने मकामी, कौमी व बैनुल-अक़वामी शोरा कराम को रोशनास करा रहे हैं, ये काबिल कद्र आपके लिए और उन तमाम शोरा कराम और फ़िक्र फ़न शेर व सुखन के लिए भी है। अल्लाह से दुआ गो हूँ इसी तरह से हर साल बहुत खूबी CDTV के ज़रिया फ़िक्र फ़न शेर व सुखन अपने इत्तेहाद को पहुँचे, जिसके लिए मैं दिल की गहराइयों से बज़्म फ़िक्र फ़न शेर व सुखन के तमाम अरकान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह करे आइंदा साल और भी आबोताब के साथ इख्तिताम पज़ीर हो। नेक तमन्नाओं के साथ फ़िक्र फ़न के एक शेर पेश कर रहा हूँ। फ़िक्र फ़न के सब सुखनवर आसमां हो जाएंगे, आपकी कोशिश रही तो कहकुशा हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम रईस आज़म हैदरी साहब। गुजारिश है कि आप हमें और हमारे नाजरीन को अपने कलाम से भी मुस्तफ़िज़ फरमाएँ। एक रुबाई पेश खिदमत है कि अंदाज नया तुमको दिखाना होगा, अंदाज नया तुमको दिखाना होगा, तब साथ तुम्हारा ये ज़माना होगा, तब साथ तुम्हारा ये ज़माना होगा। दुनिया से मिटानी है अगर तारीकी, दुनिया से मिटानी है अगर तारीकी, हर गाम पे सूरज को उगाना होगा, हर गाम पे सूरज को उगाना होगा। एक कथा पेश खिदमत है कि ज़मी की कोख से पानी निकालने वाले, ज़मी की कोख से पानी निकालने वाले, तुम्हारे अज़्म को हम तो सलाम करते हैं, तुम्हारे अज़्म को हम तो सलाम करते हैं।
بہت بڑا ہے عمل آپ کا جہاں میں رئیس، تشنگی کو بجھانے کا کام کرتے ہیں، جو تشنگی کو بجھانے کا کام کرتے ہیں۔ غالب کے مصرے پر ایک غزل پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ میر و غالب کی غضب انداز ہے تحریر کا، میر و غالب کی غضب انداز ہے تحریر کا، اس لیے غالب کا شیدا اور میں ہوں میر کا، اس لیے غالب کا شیدا اور میں ہوں میر کا، اس لیے غالب کا شیدا اور میں ہوں میر کا۔ اور شعر ہے کہ بن کے تنکا میں بھنور کے ساتھ کرتا ہوں طواف، بن کے تنکا میں بھنور کے ساتھ کرتا ہوں طواف، پیچ و خم سے ہے بھرا قصہ میری تقدیر کا، پیچ و خم سے ہے بھرا قصہ میری تقدیر کا۔ اور شعر ہے کہ کیا کروں میں ہے جو برسوں سے پڑی دیوار پر، کیا کروں میں ہے جو برسوں سے پڑی دیوار پر، حال بالکل ہے خراب اپنی میاں شمشیر کا، حال بالکل ہے خراب اپنی میاں شمشیر کا۔ اور شعر ہے کہ ہو گیا تبدیل جب سے درس گاہوں کا نصاب، ہو گیا تبدیل جب سے درس گاہوں کا نصاب، نقش حق ملتا نہیں اسلاف کی تحریر کا، نقش حق ملتا نہیں اسلاف کی تحریر کا۔ اور شعر ہے کہ جوئیں خوں تو بہہ رہی ہے ملک میں چاروں طرف، جوئیں خوں تو بہہ رہی ہے ملک میں چاروں طرف، ہے نہیں لیکن نظارہ کوئی جوئے شیر کا، ہے نہیں لیکن نظارہ کوئی جوئے شیر کا۔ اور تضمین کا شعر ہے کہ مختصر سی زندگی ہے شوخیاں کس کام کی، مختصر سی زندگی ہے شوخیاں کس کام کی، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ اور مکتے کا شعر ہے کہ مولوی کے ہے شکم میں، مولوی کے ہے شکم میں لقمہ تر کیا رئیس، مولوی کے ہے شکم میں لقمہ تر کیا رئیس، ہو رہا ہے کیوں نہیں آخر اثر تقدیر کا، ہو رہا ہے کیوں نہیں آخر اثر تقریر کا، ہو رہا ہے کیوں نہیں آخر اثر تقریر کا۔ غزل کا مطلب پیش خدمت ہے۔ ہوش کچھ تو آیا ہے دل پہ ٹھیس کھانے سے، ہوش کچھ تو آیا ہے دل پہ ٹھیس کھانے سے، زندگی سنور جائے اب اسی بہانے سے، زندگی سنور جائے اب اسی بہانے سے۔ اور شعر کہ دیکھیے کہاں ٹھہرے یہ مآل حق گوئی، دیکھیے کہاں ٹھہرے یہ مآل حق گوئی، دشمنی خریدی ہے ہم نے پھر زمانے سے، دشمنی خریدی ہے ہم نے پھر زمانے سے، ہے کہ بھول یہ ہماری تھی آستی میں پالا تھا، بھول یہ ہماری تھی آستی میں پالا تھا، ڈس رہا ہے اب مجھ کو سینکڑوں بہانے سے، ڈس رہا ہے اب مجھ کو سینکڑوں بہانے سے۔ اور یہ شعر کہ بالوں پر میں آئے گی جب اڑان کی قوت، بالوں پر میں آئے گی جب اڑان کی قوت، کون تم کو روکے گا آسماں پہ جانے سے، کون تم کو روکے گا آسماں پہ جانے سے۔ اور شعر ہے کہ کھڑکیاں مکانوں کی کچھ کھلی کھلی رکھیے، کھڑکیاں مکانوں کی کچھ کھلی کھلی رکھیے، آئے گی ہوا تازہ گل کے آستانے سے، آئے گی ہوا تازہ گل کے آستانے سے۔ اور مکتے کا شعر ہے کہ اے رئیس جن کو تم ہم نوا سمجھتے ہو، اے رئیس جن کو تم ہم نوا سمجھتے ہو، باز وہ نہ آئے گا بام ادھر جلانے سے، باز وہ نہ آئے گا بام ادھر جلانے سے، باز وہ نہ آئے گا بام ادھر جلانے سے۔ کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب رئیس صاحب، شکریہ کہ آپ نے اپنے کلام سے ہمیں نوازا۔ آخر میں ہم چاہیں گے کہ نئی نسل کے شعراء، ادبا اور قلمکاروں کے نام آپ ایک مؤثر پیغام بھی عنایت فرمائیں۔ نئی نسل کے شعراء کے لیے میرا یہی پیغام ہے
کہ آپ سب سے پہلے ان متقدمین شعراء کو خوب پڑھیں اور اس میں جو فنکار ہیں ان کا مطالعہ خوب کریں، اور زبان و بیان اور لفظ و صحت کے ساتھ ساتھ فن اور قواعد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان سب چیزوں کے بغیر آپ مکمل فنکار اور اچھے شاعر نہیں ہو سکتے۔ آج بھی میرے نظر میں ایسے شعراء ہیں جن کا مشق سخن 40-50 برسوں کا ہے، مگر وہ بھی شعری تقاضے کو پورا نہیں کر پا رہے اور ان کا فن ادھورا ہے۔ ایک بات اور نئی نسلوں کو کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اردو کے شاعر خود کو کہتے ہیں تو اردو میں ہی غزل لکھا کریں۔ آج کل ہندی میں غزل لکھ کر لاتے ہیں، اگرچہ آپ ہندی جانتے ہیں مگر اردو کا استعمال کریں، اور اردو کے فروغ کے لیے اپنے بچوں کو اردو اسکولوں میں ایڈمیشن کرائیں، اور خود بھی کم سے کم 1 گھنٹہ نکال کر 4-5 بچوں کو فری ٹیوشن دیا کرے، تبھی تو اردو ترقی کرے گی۔ اس کے لیے میں ذاتی طور پر خود ایک مکتب کھول کر رکھا ہوں۔ میں خود اس میں روزانہ 3 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا 20 بچوں کا فری کلاس کراتا ہوں اور عربی اردو پڑھاتا ہوں۔ نئی نسل کے شعراء کے لیے یہ میرا خاص پیغام ہے۔ شکریہ۔ شکریہ محترم رئیس اعظم حیدری صاحب۔ ناظرین، یہ تھے جناب رئیس اعظم حیدری صاحب جو ہم سے محو گفتگو تھے۔ میں اپنی جانب سے، اپنے ادارے سیدھی بات ٹی وی چینل کی جانب سے، فکر و فن شعر و سخن کی جانب سے، اور اس کے ناظرین اور ہماری پوری ٹیم کی جانب سے مغربی بنگال کی نادر روزگار شخصیت جناب رئیس اعظم حیدری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے فارغ کیا۔ انشاءاللہ ہم جلد ہی کسی اور ادبی شخصیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عزیز بلگامی کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مصطفیٰ آئے، دعوت و ہدایت